ہوئے پھنس گیا جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ آج جمعے کے دن ایک ایسی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن کا تعلق حکمت کے میدان سے، اور حکمت کے میدان میں تقریباً 11 پشتوں سے انسانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایک خاکسار تحریک ہے اس کے قائد بھی ہیں اور اس کے رہنما بھی ہیں، جو کہ ایک ایسی تحریک ہے، ایسی تنظیم ہے جس نے انگریزوں کے زمانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں ہیں اس خاکسار تنظیم کی. اس تحریک کے قائد ہیں، ممتاز شاعر اور ادیب بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. حکیم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حکیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پرانے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں تو یہ جو طب کا خاص طور پہ شعبہ تھا بڑا مشہور تھا، اور اب بھی میرے خیال میں چلا رہا ہے. اب بھی آپ شاہی طبیب ہیں جوناگڑھ کی اسٹیٹ کے نواب کے. مجھے ذرا بتا دیجیے گا. جی جی جی، بہت شکریہ. آپ نے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، پہلے فلاحی اسٹیٹس ہوتی تھی، اور جتنی مائدین سلطنت ہوتے تھے، جو بادشاہ راجے مہاراجے ہوتے تھے، وہ اپنی اسٹیٹ میں جتنے تعلیم سے متعلق فری تعلیم ہوتی تھی وہاں پر، اور اسی طریقے سے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا ان کی کنٹرول میں رہتا تھا. ان کے سارے اخراجات جو ہے وہ ریاست برداشت کرتی تھی. اسی طرح جو ہے جو شاہی طبیب تھے، ان کی تمام اخراجات جو ہیں وہ بادشاہ جو ہیں وہ برداشت کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ سپورٹس کا معاملہ تھا، پہلوانی تھی اس زمانے میں، بہت سارے معاملات تھے. تو ساری فلاحی ریاستیں جو تھیں اس کے ذمے میں تعلیم، عوام کی تعلیم اور ان کی سپورٹس، ان کا روزگار، رہائش وغیرہ سب اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. اور یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں بہت جو ہے وہ ترقی ہوئی اس علم و حرفت میں، حکمت کے معاملے میں بہت ترقی ہوئی. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی جب آپ کا دور تھا تو آپ نے ایک عمر لاء جو ہے وہ آپ نے مرتب کیا، کہ اس میں یہ تھا کہ جو بھی بچہ اس اسٹیٹ میں پیدا ہوگا اس کا کھانا پینا، رہنا، اوڑھنا، بچھونا، سمجھیں، تعلیم، روزگار، تمام اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ساری چیزیں ہیں. اور جب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی تھی تو لوگ روزگار کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ تحقیق، ترقی و ترویج کے لیے کام کیا کرتے تھے. اور یہی وہ دور تھا جو ہمارے عروج کا دور تھا. اور اس کے بعد جو ہے آج بھی آپ چلے جائیں یورپ میں، کینیڈا میں، تو وہاں پر بڑی بڑی تختیاں لگی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو پیدا ہوگا بچہ وہ اس اسٹیٹ کی امانت ہے، اس کا تمام چیز ذمہ داری وہ اسٹیٹ کی ہے. تو یہ تھا. آج حکمت اپنے عروج پر ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ اس کو پذیرائی نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے جو ہے یہ اپنے اس میں نہیں ہے، لیکن اپنے تئیں یہ زندہ ہے. اور طب نبوی جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ میں بتا دوں، آج بھی جہاں پہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ علاج ممکن آخری، وہ کہتے ہیں کہ جناب شوگر کی دوا بس یہ ساری زندگی کھائیں، یا کینسر کی دوا ساری زندگی کھائیں، یا یہ بلڈ پریشر کی دوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کے فن کا جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. تو وہاں سے حکمت کا سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے طب نبوی کا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر مریض ہمارے پاس آتے ہیں. سر، جگر کے عارضے میں یہ کہا جاتا ہے کہ طب یا حکمت جو ہے وہ بڑی اچھی رہتی ہے، خاص طور پہ چاہے سیروسز ہو یا ہیپیٹائٹس ہو یا ایسی جو بیماریاں ہوتی ہیں. کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے اور کون سی اس میں ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے جگر کا اگر کسی کو عارضہ لاحق ہو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جگر، معدہ، پیٹ، یہ پیٹ جو ہے ام الامراض ہے. بالکل. پیٹ اگر ٹھیک ہے تو معدہ ٹھیک ہے، اور معدہ ٹھیک ہے تو جگر ٹھیک ہے. بے شک. بعض لوگ بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں کھانے پینے میں، جو ہے وہ مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، آج کل رمضان ہے تو وہ کھانے پینے میں بہت بے احتیاطی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جگر کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اور جگر جو ہے وہ حصہ ہے جہاں خون پیدا ہوتا ہے، جہاں سے آدمی کی پروڈکشن ہوتی ہے، نرشمنٹ ہوتی ہے بلڈ کی. تو یہ جگر کے لیے ہماری دوا جو ہے یہ ہے عسکری گولڈ ہے.
یہ جگر عسکری کے گولڈ۔ جی جگر کے حوالے سے بہت لاجواب ہے، اور اسی طریقے سے یہ عسکری سمارٹ ہے۔ یہ جگر کے ورم کو، جگر کے سسٹ کو، جگر کی کینسر کے لیے بہت لاجواب ہے، معدے کے لیے، اور الرجی ہو۔ عسکری گولڈ بھی، اور دوسری کون سی ہے سر یہ عسکری؟ یہ عسکری سمارٹ ہے۔ اچھا، یہ اچھا، دونوں جو لوگ بہت بلگی ہو جاتے ہیں، بہت موٹے ہو جاتے ہیں، ان کو ہم ساتھ میں عسکری سمارٹ بھی عسکری دیتے سمارٹ دے ہیں، سکتے جن کی جلن وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ تقریباً ہم اگر ویٹ کم کرنا ہو تو ہم 2 سے 3 کلو وزن جو ہے نا ایک ہفتے میں کم ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب، آپ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، جی، اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی، اور اس کے مضافات میں چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان۔ رمضان الکریم، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، یعنی روزہ اپنی جگہ، ساتھ ساتھ جس طرح سے روزے کا حکم ہے، اور روزہ چونکہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اس لیے ویسے ہی آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے، بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے سے۔ لیکن اس ٹرانسمیشن میں ہم ایسی شخصیات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو آپ کو صحت کے حوالے سے مفید معلومات فراہم کرتی ہیں۔ جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب سے۔ ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حاذق الہند کا ٹائٹل، یعنی حاذق الہند کا ٹائٹل، جو کہ 7 ریاستوں کے شاہی معالج بھی تھے، ان کا ٹائٹل حکیم عسکری صاحب کے دادا کے پاس تھا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے حکیم صاحب کیا فرمائیں گے، یہ جو ٹائٹل تھا حاذق جی، الہند حاذق کا۔ الہند جیسے حکیم اجمل خان کا ٹائٹل شفع الملک تھا، جی، اسی طرح میرے دادا کا ٹائٹل حاذق الہند حکیم سید ظفر یا ولی شاہ دہلوی۔ یہ 7 ریاستوں کے معالج تھے، جس میں حیدرآباد دکن، خیرپور میرٹھ سندھ کے، اور رامپور اسٹیٹ، مالیر کوٹلہ، لوہارو اسٹیٹ تھی، اور اسی طرح جو ہے 7 ریاستیں یہ تھیں، جوناگڑھ ریاست تھی۔ اچھا، تو یہ حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے میرے دادا، اور میرے پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی، ان کا ٹائٹل تھا مسیح الہند۔ اچھا، ہاں، یہ مسیح الہند، مسیح الہند ان کا ٹائٹل تھا۔ یہ حکیم اجمل خان کے استاد تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دادا شاگرد تھے اور میرے پردادا استاد تھے، اور انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کا علاج کیا تھا میرے پردادا نے۔ بکنگم پیلس میں آج بھی ان کی قداور تصویر موجود ہے، اور ان کی بایوگرافی موجود ہے، اور یہ کہ جارج ہشتم کا بھی علاج کیا تھا انہوں نے۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ میرے والد جو تھے وہ شہنشاہ ایران کے اور معالج خاص تھے، اور اسی طرح ظاہر شاہ افغانستان کے بادشاہ، اردن کے بادشاہ، ان کے بھی معالج جی ہاں، خاص۔ شاہ حسین کے معالج تھے۔ اچھا، تو میں بھی اسی طرح نواب جوناگڑھ اسٹیٹ کا جو ہے ان کا نواب صاحب کا شاہی طبیب بھی ہوں۔ میں نے بھی بڑے عمائدین سلطنت کے معالجین کی حیثیت سے پیر صاحب پگاڑا کا بھی علاج کیا، اور اسی طرح بہت بڑی شخصیات کا میں معالج رہا۔ اچھا 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 اچھا، اب آج کل چونکہ کرونا کا اب ہر طرف ذکر ہے، کرونا سے بچاؤ کے لیے کوئی آپ کے پاس خاص باڈی شاور یا سوپ بھی موجود ہے؟ میں کرونا سے متعلق جو ہے میری کچھ پروڈکٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں، اگر کیمرہ دکھاتا ہے۔ جی جی، کیمرہ دکھا رہا ہے، آپ بتائیے۔ یہ پروڈکٹ ہیں، اس میں جو ہے باڈی واش ہے، جو پوری باڈی کو سینیٹائز کرتا ہے، باڈی سے بیکٹیریاز ختم کرتا ہے، نہ صرف بیکٹیریا ختم کرتا ہے بلکہ اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرل ہے، اور اسی طریقے اینٹی الرجی ہے۔ یہ سکن کی نرشمنٹ کرتا ہے، اور سکن کو باقاعدہ طور پر جہاں پہ بغل میں اور تھائس میں یا گردن کے نیچے یہاں پر کالی سیاہی آ جاتی ہے تو اس کو بھی صاف کر دیتا ہے، کلر کو فیئر کرتا ہے، بالوں کو جو بال جھڑتے ہیں، بالوں جب یہ پسینے کی وجہ سے سیاہی آ جاتی ہے یا کس وجہ سے؟ یہ ٹاکسینز جو سکن میں ٹاکسینز آ جاتے ہیں، سکن کلر جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے ٹاکسینز جب نکل جاتے ہیں سکن نارمل ہو جاتی ہے۔ نارمل ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں نیگیٹو آئن موجود ہے۔ نیگیٹو آئن کا مطلب یہ کہ سکن کے پورز میں کو باقاعدہ اس میں سے نکال دیتا ہے گند، اور اس میں آکسیجن جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے سکن، اور سکن جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، ہیلدی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہیلدی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ بالوں کی بھی نرشمنٹ کرتی ہے، بالوں کا یعنی یہ سمجھے شیمپو کی بجائے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس سے بالوں کی میں نرشمنٹ ایلو ویرا ہے جو ہے، اسی طریقے سے اس میں ہم نے مورنگا جوس، مورنگا کا سوانجنا کا جوس ہے، اور اسی طرح اور بھی جڑی مورنگا کہا جاتا ہے کہ بڑی اہم وہ ہوتے ہیں پتے،
بالکل، اور مورنگا ٹی اگر چائے پی جائے روزانہ تو اس سے بڑا بہت انرجی آتی ہے, بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل مورنگا کے جو ہے نا صبح کے ٹائم اگر اس کا ایکسٹریکٹ عرق پیا جائے یا چائے پی جائے یا کیا مورنگا کے یعنی سوانجنا کے پتے خشک کر لے چھاؤں میں, اور یہ عام ہماری گلی کوچوں میں لگا ہوا ہے مورنگا. اچھا, عام گلی کوچوں میں اکثر ہے, لوگوں کو پہچان نہیں ہے, لیکن جس کو پہچان ہے وہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے. سر یہ تو باقاعدہ بڑی بڑی اس کی لیمن گراس میں ڈال کے پی جاتی ہے, بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو بنا رہی ہیں. میں ایک چٹنی بتا دیتا ہوں, بڑی زبردست ہے, جو مورنگا اور دیکھیں سوانجنا 50 گرام, پودینہ 50 گرام, سوانجنا 50 گرام, پودینہ 50 گرام, پودینہ 50 گرام, اسی طرح اس میں کڑی پتہ جو ہے یہ کیلشیم کا بڑا خزانہ ہے اس میں. اچھا جی ہاں, یہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کری میں ڈالے, یہ کڑی پتہ نہیں ہے, یہ کری پتہ ہے اصل میں, کری پتہ ہے جی. یہ پودینہ اس میں آپ ڈالیں اناردانہ, دال میں بھی پڑ جاتا ہے, مختلف چیزوں میں لوگ ڈال کے اصل میں اس کو اس طرح استعمال کرے تو زیادہ فائدہ رہے گا. یعنی 50 گرام پودینہ, 50 گرام سوانجنا, 50 گرام سوانجنا, 50 گرام کری پتہ, 25 گرام اناردانہ اور 10 گرام آپ زیرہ لیجئے, اس کی چٹنی بنائیے اور اس کو استعمال کیجئے. جن لوگوں کے کیلشیم کی کمی ہے, وہ دور ہو شوگر جائے گی, پرابلم ہے, ہارٹ پرابلم ہے یا بلڈ پریشر ہے, اس کے لیے, جوڑوں کے دردوں کے لیے چٹنی آپ کھانے کے ساتھ استعمال کیجئے. بہت لاجواب ہے, چٹنی کی چٹنی ہے اور دوا کی دوا ہے. بالکل ہاں, اور یہ خاص طور پہ شوگر اور جوڑوں کے درد یہ تو بڑا کامن ہے آج کل. بہت ایسے امراض ہیں جو کہ ہر کسی کو جو ہے وہ یہ لوگ اس سے مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. سر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, رضوان صاحب, ہم دیکھتے ہیں وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم رضوان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. بھائی جان کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ رضوان صاحب آپ کی آواز مجھے اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے, مجھے تو آ رہی ہے لیکن ہمارے جو مہمان بیٹھے ہیں ان کو نہیں آ رہی ہے. اچھا جی, ہم ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, کچھ پرابلم. اچھا, آپ ایک چیز تھی جو میں آگے بیان کر دیتا ہوں تھوڑا سا, کہ ہمارا جو عسکری گرین, یہ عسکری گرین جو ہے, یہ گرین رنگ کی بوتل ہے, اس پہ کیمرہ دیکھیں, جی کیمرے میں نظر آئے گا. یہ عسکری گرین جو ہے یہ بڑی مایہ ناز دوا ہے. اس میں یہ سمجھے کہ یہ جو بادشاہ راجے مہاراجے جو نسخے استعمال کرتے تھے وہ تمام ادویات جو ہے وہ نچوڑ میں نے اس میں ڈالا ہے عسکری گرین میں. جی ہاں, اس میں یہ سمجھے کہ 141 ادویات موجود ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, یعنی کنگز آف ہرب ہیں, سپر ہربس ہیں. اس میں جواہرات ہیں, اس میں عنبر, مشک, زعفران ہے, اور اس میں مرجان, عقیق, مروارید, اس طرح عقیق وغیرہ جو ہیں تمام چیزیں تمام موجود ہیں. یہ شوگر کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, کینسر کی دوا ہے, اسپائنل کارڈ, سروائکل کے مریضوں کے لیے ہے, اسی طرح برین بلاکیج کے لیے ہے, جن کا ہڈیاں وغیرہ جو کا پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے, اور لیور کے لیے بھی جو ابھی ذکر ہو رہا تھا لیور کینسر کا, تو یہ لیور کینسر میں ہم دیتے ہیں. یعنی یہ سمجھیں کہ تقریباً 100 امراض کی ایک دوا ہے. یہ اصل میں یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے, اور مکمل فوڈ سپلیمنٹ ہے. یہ جو ہے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. اچھا جی, یہ بلڈ سرکولیشن نارمل کرتا, خون کی نالیوں کو کھولتا ہے, اور خاص طور پہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے بہت لاجواب ہے. یہ نعمت خداوندی ہے اچھا کے مریضوں کے لیے. اچھا, ہماری کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں, کالز مستقل بج رہی ہیں. ہاں جی, کوئی کالر موجود ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, رضوان بات کر رہا ہوں شکارپور سے. رضوان صاحب کیا حال ہے, خیریت سے؟ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ حکیم عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی جو ہے میڈیسن میں یہ ہم کیسے مطلب آرڈر کے لیے کیسا کر سکتے ہیں, یا کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ کا, یا جیسے آسانی سے منگوا سکیں, تو کیا اس کا ہے مطلب وہ ہمیں بتا دیں. ٹھیک, بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹی وی دیکھیے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آرڈر دیجئے. یہ میرے فون نمبر اور ایڈریس یہ آپ کو اسکرین پہ بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ صرف دوائیں جو ہیں جو یہ ہیں یہ ہمارے اپنے دواخانے سے ہی ملیں گی, کراچی کے دواخانے سے. اور یہاں جو دواخانے کا ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عسکری ہربل کلینک, طب نبوی کلینک, اور راشد منہاس روڈ,
گلشن اقبال, بلاک 10A, گلیمر موبائل مال, کراچی. یہ ایڈریس ہے. اور آپ دور دراز علاقے کے لوگ جو ہیں یہ ہمیں جو ہے بذریعہ یہ فون پہ بات کر کے اور ہم ان کو جو ہے کوریئر کے ذریعے بھیجتے ہیں. یہ مارکیٹ میں نہیں, یہ صرف ادویات جو ہے خاص طور پہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو ہمیں باقاعدہ طور پر رابطہ کرتے ہیں یا ہمارے مطلب میں تشریف لاتے ہیں, چیک اپ کرواتے ہیں, ان کے لیے یہ. حکیم صاحب کالر اور موجود ہیں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں کاشف بات کر رہا ہوں. کاشف کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی سے جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میری وائف کے اصل میں کئی عرصے سے کمر میں درد ہے جی, اور بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں, یعنی کہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں. اچھا. تو اس حوالے سے ذرا حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی اس طرح جی آپ بات کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے. جی 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 جی. عمر کیا ہے آپ کی والدہ کی؟ جی 38 سال ہے. وائف کی بات. اچھا, وائف کی ہے. اچھا, یہ تو بڑی ینگ ایج میں ان کو یہ کمر کا پرابلم ہو گیا, ان کو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں اور جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے, کیا علاج کیا جائے گا؟ ان کا اسپائنل کارڈ سروائکل کا پرابلم آیا ہوا ہے. اچھا, اس کے لیے جو ہے ہماری دوا جو ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے فش آئل ہے, جو کہ ہم جوڑوں کے دردوں کے لیے, جوڑوں کا جو پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے اور بہت لاجواب ہے. اور یہ استعمال کرنے کے لیے ایک کیپسول جو ہے کھانے کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے. ٹونا فش جو ہے یہ بڑی نایاب مچھلی ہے. یہ اس ٹونا فش کا جو ہے آئل ہے. جی ہاں, اور یہ باقاعدہ طور پہ ہم بڑے محنت سے اس کو باقاعدہ تیار کرتے ہیں. اس سے جوڑوں کا درد, کمر کا درد, جی جوڑوں کا درد, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, میں گودا وغیرہ ختم ہو جاتا ہے, یہ اس کے بڑھ لیے بہت لاجواب ہے. اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم, سید راشد بات کر رہا ہوں. جی گلشن سے. جی جی. میرا بائی پاس ہوا تھا 2 سال پہلے. ٹھیک. اب میں 3rd فلور پہ چڑھتا ہوں تو میرا بہت تکلیف ہوتی ہے اور سانس بھی چلتا ہے. اچھا, عمر کیا آپ کی؟ میری 66 ہے. اچھا, آپریشن کے بعد ابھی تک آپ ادویات کھا رہے ہیں؟ آپ لو پلیٹ وغیرہ جو بھی ہے انہوں نے دیے وہ کھا رہا ہوں, سسپیکٹ وغیرہ. اچھا ٹھیک ہے, آپ ٹی وی دیکھیے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے کیا ہے. بہت ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہے کہ دل کے امراض کے مریض کے لیے ہمارے پاس ہماری دوا ہے عسکری قلب, عسکری ہارٹ کے نام سے ہے. وہ دل کی تمام شریانوں کو کھول دیتا ہے. دل کی پمپنگ جو ہے نا, خاص طور پر اس کے اندر جو پمپنگ, دیکھیں دل ایک ایسا موٹر ہے جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی, پمپنگ اس کی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی پیٹ میں ماں کے, اور مرتے دم تک یہ موٹر 24 گھنٹے چلتی ہے. یہ خون, دوران خون جو ہے اس کا, خون کی نالیوں کو اگر سیدھا کیا جائے تو تقریباً یہ سمجھے کہ زمین کے 2.5 چکر بن جاتے ہیں ان پوری نالیوں کو اگر ہم سیدھا کر لیا جائے. یہ وہ موٹر ہے دنیا کی, ایسی کوئی موٹر نہیں ہے کہ جو پوری 1 منٹ میں پورا جو ہے سرکل جو ہے یہ پورا کرے. یعنی ایک خون پوری نالی سے نکلتا ہے, پورے بلڈ جاتا ہے, واپس آتا ہے. اگر آپ کی موٹر مضبوط ہے, پمپنگ مضبوط ہے, تو آپ کی خون کی نالیوں میں جو کولیسٹرول وغیرہ ایکسٹرا ہے وہ نکل جاتے ہیں. آپ 1 چمچ زیتون رات کو سوتے وقت ضرور پئیں, ناف میں لگائیں, اور زیتون جو ہے کانوں میں لگائیں اور ناک میں لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سے عسکری گرین ہے اور عسکری ہارٹ ہے ہماری دوا, جو کہ خالص جڑی بوٹیوں سے تیار ہوئی ہوئی ہے اور قدیم نسخوں سے یہ بنتی ہے باقاعدہ طور پر. یہ آپ ہم سے آئیں, چیک اپ کروائیے میرے مطب میں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے میں آپ کا علاج کروں. سر ایک کالر اور ہمارے ساتھ, مجھے لاسٹ کالر ہوں گے کہ ہمارا سیگمنٹ جی اختتام پر ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی, اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے بھائی, یہ لائیو پروگرام آ رہا ہے, اس وجہ سے اگر آپ ٹی وی سے ہمیں سنیں گے تو پھر آپ ہمیں جو ہے نا ہم سے بات نہیں کر پائیں گے. بہرحال ایک اور کالر ہماری, یہ وہ لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا نام؟ میں لیا سے بات کر رہی ہوں. جی لیا سے. لیا سے کیا؟ اچھا, کیا سوال کرنا چاہیں گی بہن, بتائیں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک میرے ٹانگوں میں بہت شدید درد رہتا ہے, اور نہ اس سیزن میں نا مجھے پورا سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہی مئی اپریل آتا ہے نا تو اس سیزن میں نا مجھے سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے.
اور بہت ہی زیادہ شدید، مطلب کہ 10 دن میں کٹائی کا سیزن ہوتا ہے، ایک یہ مسئلہ ہے، اور میری ٹانگوں میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے، کچھ اور پوچھنا اچھا چاہیں گے؟ عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ لائن ڈراپ ہو گئی. ٹھیک. جی آپ دیکھتے ہیں. آپ اچھا میں ان کا مسئلہ ذرا کچھ پیچیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، یہ مجھ سے فون پہ باقاعدہ رابطہ کر کے فون پہ رابطہ کر لیں تو پھر آپ ان سے تفصیلات پھر میں پوچھ کے پھر تفصیلات دوں گا. حکیم صاحب آپ کو دوا دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. حکیم صاحب جو میسج آپ دینا چاہیں خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے. ہاں میں یہ میسج تو دوں گا کہ تو روزے کے حوالے سے کہ آپ روزے کو ایک نعمت خداوندی سمجھیں. روزہ جو ہے وہ آپ کی جسم کی زکوٰۃ ہے، اور اس کو یہ سمجھے کہ جیسے زکوٰۃ دینے سے صاف ہو جاتا ہے، مال صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے جسم سے ٹاکسن صاف ہو جاتے ہیں، جسم سے آپ کی بدگمانیاں نکل جاتی ہیں، جسم کے اندر سے آپ کی جو ہے فاسد مادوں کے ساتھ جو ہے شر انگیزی جو ہوتی ہے، جو جسم میں منفی سوچیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر حضرت علی کا قول ہے کہ آپ معاف کر دو جنہیں آپ بھول نہیں سکتے، اور جنہیں بھول سکتے ہو ان کو معاف کر دو. سمجھے نا؟ یا تو ان کو جن کو بھول گئے ہو، جنہیں آپ بھول نہیں سکتے انہیں معاف کر دو، اور جنہیں آپ بھول نہیں سکتے، سمجھے نا، انہیں معافی جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ رات سوتے وقت جو ہے سب کو اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو پہلے آپ ان لوگوں کو معاف کر دو جو آپ کے دلوں میں شکوہ شکایتیں بنی ہوئی، بے شک منفی سوچیں نکال دیجئے. سیکنڈ یہ ہے کہ کورونا کے حوالے سے تو یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی امیون سسٹم کو سٹرونگ کیجئے، اور امیون سسٹم ہمارا عسکری گرین جو ہے وہ پوری باڈی کو امیون کر دیتا ہے. آپ بہترین کھائیں، غذا اچھی استعمال کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور یقین واثق رکھیں کہ اللہ شفا دیتا ہے، اور تمام امراض جو ہیں یہ آپ کو وَإِذَا مَرْضَتَهُ فَيَشْفَعُونَ یہ رکھیں. اور خیر الناس من ينفع الناس کہ اللہ کا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا نفع سوچو. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی بھی کچھ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم ان سے یہ کہیں گے کہ وہ حکیم صاحب کے جو نمبرز چل رہے ہیں آپ ان پہ کال کر لیں تاکہ آپ سے براہ راست بات ہو سکے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ سیگمنٹ میں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ کے بعد اب جو نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے، کیونکہ آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح سے کمپلیٹ رکھا جائے گا، یا کس میں کتنی اس میں ریلیکسیشن دی جائے گی. پیر کے دن سے جو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی، چونکہ عید کا موقع ہے اور تاجر حضرات جو ہیں بہت پریشان ہیں. تو آج ہم نے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسپیشلی تاجر کمیونٹی یا تاجروں کے جو رہنما ہیں ان کو دعوت دی ہے. حکیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ تاجروں کو کیا مسائل درپیش ہیں، کس طریقے سے حکومت ان کا ازالہ کر سکتی ہے، لاک ڈاؤن کو کس طرح آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں ہوں گی نیکسٹ سیگمنٹ میں. ناظرین کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.